بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ہم بات کریں گے توشہ خانہ ریفرنس کے حوالے سے۔ توشہ خانہ ریفرنس میں 11 جون 2020 کو سماعت ہوئی ہے اور اس میں ایک اہم ڈیولپمنٹ ہوئی ہے جس کے اوپر عمل درآمد آج ہوا ہے۔ آج 13 جون کو اس کے اوپر عمل درآمد ہوا ہے، اس لیے میں نے چاہا، میں اس انتظار میں تھا کہ اگر اس کے اوپر عمل درآمد ہو جائے، وہ جو آرڈرز تھے نواز شریف کے خلاف، تو پھر ہم اس کے اوپر بات کریں گے۔ میں اس کیس کے حوالے سے تھوڑا سا آپ کو بیک گراؤنڈ پہلے بتا دوں۔ جو ہمارے نئے لسنرز ہیں وہ اکثر یہ کہتے ہیں کہ جب بھی آپ کسی کیس کی کارروائی کے بارے میں بتاتے ہیں تو اس کا تھوڑا سا بیک گراؤنڈ ضرور بتایا کریں تاکہ میموری ریکال بھی ہو جائے، اور جو لوگ نئے سننے والے ہیں ان کے نالج میں ہو کہ یہ ریفرنس ہے کیا۔ یہ بیسیکلی 5 ملزمان ہیں۔ اس میں آصف زرداری ہے، یوسف رضا گیلانی ہے، نواز شریف ہے، انور مجید اور عبد المجید غنی، یہ 5 اس کے اندر ملزمان ہیں۔ اور اس میں جب ریفرنس فائل ہو چکا ہے، ریفرنس فائل ہونے کے بعد جو فرد جرم کی کارروائی کے لیے ملزمان کو طلب کیا جا رہا ہے، ملزمان آصف زرداری پیش نہیں ہوتے۔ آصف زرداری کے کیس میں اور آصف زرداری کی طرف سے ایک اہم ڈیولپمنٹ یہ ہوئی ہے، جو میں نے آج آصف زرداری کے حوالے سے جو ویلاگ کیا تھا اس کے اندر بھی میں نے بتایا تھا کہ ان کے اپنے جو ریفرنسز باقی چل رہے ہیں، پارک لین ریفرنس ہے، جعلی بینک اکاؤنٹس کیسز ہیں، اس کے اندر جس طرح جج محمد بشیر صاحب نے ان سے ایڈریس لیا ہے اور جس طریقے سے ان سے ایڈریس طلب کیا ہے، وہ ایڈریس دیا گیا نیب کی طرف سے اس عدالت میں بھی، جس کے اندر توشہ خانہ ریفرنس کی سماعت ہو رہی ہے۔ اور اس میں اس کے جج ہیں جج اصغر علی صاحب، احتساب عدالت کے، جو توشہ خانہ ریفرنس کو سن رہے ہیں۔ اور اس کے اندر جو ایڈریس دیا گیا آصف زرداری کی طرف سے، وہ سردار مظفر عباسی جو کہ پروسیکیوٹر تھے، انہوں نے عدالت کو بتایا کہ یہ ایک اور کیس میں ان کا ایڈریس ملا ہے، کیونکہ ملزم پیش نہیں ہو رہے آصف زرداری، تو عدالت نے کہا کہ ایک دفعہ ان کو اس نئے ایڈریس پر سمن بھیج دیتے ہیں، اگر پھر بھی پیش نہیں ہوں گے تو پھر اس کے بعد وارنٹ ایشو کیے جائیں گے اور پھر ان کو گرفتار کر کے عدالت میں پیش کرنے کا حکم دیا جائے گا۔ وہیں پہ یوسف رضا گیلانی پیش ہوا ہے، انور مجید جو کہ جیل میں ہے۔ جیل میں تو ہم ویسے کہتے ہیں وہ اس وقت ایک ہاسپٹل میں ہے اور وہ لگژری لائف گزار ہے، لیکن کاغذی طور پر وہ جیل میں ہے۔ اس کے علاوہ ان کا بیٹا عبد المجید غنی وہ پیش ہوا ہے عدالت میں، اور نواز شریف کی طرف سے کوئی بھی پیش نہیں ہو رہا، اور نواز شریف کو ایسے کنسیڈر کیا جا رہا ہے کہ جیسا اس کا کوئی نہیں بچا جو اس کے بیاف پر عدالت میں آ کر کوئی درخواستیں دیتا رہے، کچھ عرصہ کیس کو پینڈنگ رکھوائے۔ کوئی شخص اور نہ کوئی پی ایم ایل این کا مریم اورنگزیب سے لے کے عطا تارڑ تک کوئی بات نہیں کرتا، نہ نواز شریف کی بیٹی کو کبھی خیال آیا کہ اپنے باپ کے حق میں کوئی ٹویٹ کر دیں، اور وہ ساری کی ساری پی ایم ایل این خاموش ہے، اور نواز شریف بیچارے کے خلاف ہر تاریخ پر نئی سے نئی کارروائی ہو رہی ہے۔ پچھلی جو تاریخ تھی اس کے اوپر بیلیبل جو وارنٹ ایشو ہوئے تھے، اور اس تاریخ پر نان بیلیبل وارنٹ جاری ہو گئے ہیں، اور وہ صرف نان بیلیبل وارنٹ جاری نہیں ہوئے اس آرڈر کے اندر، اور جو وہ وزارت خارجہ کو جو کچھ لکھا گیا ہے وہ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ بیسیکلی یہ ریفرنس یہ ہے کہ یہ 3 لوگ ہیں، اس میں یوسف رضا گیلانی کو استعمال کرتے رہے ہیں۔ یوسف رضا گیلانی کو استعمال کر کے آصف زرداری نے کچھ گاڑیاں بطور صدر جو آئی تھیں وہ توشہ خانہ میں جمع کروائے بغیر ہی انہوں نے استعمال میں لے لی تھی۔ ان گاڑیوں کی میں نے ڈیٹیل بھی لے لی ہے کہ کون کون سی گاڑیاں تھیں جو کہ توشہ خانہ میں جمع کروائے بغیر استعمال کیں اور ان کو ہڑپ کر گئے آصف زرداری۔ ان میں 1 سپٹمبر اکتوبر میں یو اے ای سے ایک گاڑی آئی تھی پی ایم ڈبلیو 750 ماڈل 2005، اس طرح لیکسس جیپ آئی تھی ماڈل 2007، اور لیبیا سے سابقہ جو تھے صدر تھے قذافی، ان کی طرف سے بی ایم ڈبلیو 760 لی ماڈل 2008 حاصل کی گئیں۔ یہ 3 گاڑیاں ایسی ہیں جو آصف زرداری کو بطور تحفتاً بطور ہیڈ آف دی اسٹیٹ، پاکستان کی ریاست کے ہیڈ کے طور پر ان کو بھیجی گئی۔ انہوں نے نہ اس میں جمع کروائیں توشہ خانہ میں، اور نہ ہی ان کا کوئی ریکارڈ ہے، بلکہ وہ انہوں نے باہر سے ہی اپنے استعمال میں لے لی اور وہ ہڑپ کر کے، جس کا آج تک انہوں نے جواب نہیں دیا۔
نواز شریف کے حوالے سے یہ ہے کہ نواز شریف کو گاڑیوں سے نوازا گیا. نواز شریف کے پاس اس وقت کوئی عہدہ نہیں تھا. اپریل تا دسمبر 2008 میں یہ گاڑیاں دی گئیں اور جو ان گاڑیوں کی توشہ خانہ سے گاڑیاں نکال کر یوسف رضا گیلانی نے گاڑیاں دلوائیں جو نواز شریف ہیں, اور ان گاڑیوں کے حوالے سے نہ کوئی درخواست دی گئی, نہ کوئی ریکارڈ ہے. اور جو 15% جو قیمت تھی, ٹوٹل قیمت کا 15% روپے جو دلوا کر یہ گاڑیاں وہ لی گئیں, اور یہ جو 15% ہے وہ بھی خود ادا نہیں کیے نواز شریف نے, بلکہ وہ آصف زرداری کے قریبی لوگوں نے. یہ اس وقت کی مساق جمہوریت تھی اور ان کی فرینڈلی اپوزیشن تھی کہ جو آصف زرداری کے رائٹ اور فرنٹ مین ہیں انور مجید, انہوں نے وہ 15% بھی پے کیے. نواز شریف بیچارے کے پاس تو پیسے تھے ہی نہیں کہ وہ پے کرتے. اور اس کے اندر یہ کہا گیا ہے کہ جو انور مجید اور عبد المجید غنی کے اوپر ایلیگیشن ہے کہ انہوں نے اپنے جو ان کی بلیک منی تھی اس میں سے آصف زرداری کے اکاؤنٹس میں پیسے ٹرانسفر کیے اور پھر وہاں سے یہ ان گاڑیوں کے لیے پیسے دیے گئے. اس میں یہ کہا گیا ہے کہ 1,11,70,557 روپے کی ادائیگی کی انور مجید نے اپنے اکاؤنٹ, خواجہ انور مجید نے اپنے اکاؤنٹ سے آصف زرداری کے اکاؤنٹ میں. اس کے علاوہ جو خواجہ انور مجید ہیں انہوں نے ایم ایس انصاری شوگر ملز لمیٹڈ کے اکاؤنٹس استعمال کرتے ہوئے اواری ٹاور کے نیشنل بینک سے ایک اکاؤنٹ سے 92 لاکھ روپے آصف زرداری کے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کی. اور تیسری جو ٹرانزیکشن ہے وہ جو اس میں بتائی جا رہی ہے کہ خواجہ عبد الغنی مجید نے آصف زرداری کو ناجائز فائدہ پہنچانے کے لیے 3,716 ملین, یہ بنتے ہیں 371 کروڑ 60 لاکھ روپے کی خطیر ادائیگیاں کی. اور یہ ساری کی ساری یہ توشہ خانہ ریفرنس کے اندر انہوں نے شامل کی. اور اس میں اب آپ کو اہم بات یہ ہے, اس کے بارے میں یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ انور مجید اور عبد المجید غنی نے بیسیکلی وہ گاڑیاں بیچ دی تھیں جو آصف زرداری کو آئی تھیں, اور وہ گاڑیاں بیچ کر ان کے پیسے ٹرانسفر کیے گئے تھے آصف زرداری کو. اب جو اس میں کیس کے اندر جو اہم ڈیولپمنٹ ہوئی ہے وہ یہ ہوئی ہے کہ عدالت نے کہا ہے کہ جو نواز شریف ہے وہ پیش نہیں ہو رہا, اور نیب نے آ کر عدالت کو یہ جواب دیا ہے کہ ہم نے جو ریونڈ پہ ان کے محلات ہیں وہاں پر ہم سمن لے کر گئے. انہوں نے کہا کہ ملزم نواز شریف یہاں پر نہیں رہتے اور آپ ان کا ایڈریس کوئی اور ڈھونڈیں. اب وہ کہتے ہیں کہ ہم نے جب ان کے سفری دستاویزات اور یہ سارا کچھ حاصل کر لیا ہے اور اب ہمارے پاس ریکارڈ موجود ہے جس کی بدولت یہ ثابت ہو گیا ہے کہ اس وقت وہ ایون فیلڈ فلیٹس میں رہ رہے ہیں, ان اپارٹمنٹس میں رہ رہے ہیں جو اسی احتساب عدالت میں انہوں نے کہا تھا کہ میں ان اپارٹمنٹس کے بارے میں جانتا بھی نہیں ہوں, میری فیملی کے ہیں, میرے بچوں کے ہیں, کیسے خریدے گئے ہیں مجھے بالکل علم نہیں ہے. جیسے قاضی فیض عیسیٰ صاحب ہیں, اگر وہ ان پراپرٹیز کو آف شور پراپرٹیز کو نہیں مانتے لیکن جب بھی لنڈن جاتے ہوں گے تو رہتے وہیں پہ ہوں گے اور شاید اپنی ریٹائرمنٹ کے بعد بھی وہیں پہ قیام پذیر رہیں. اسی طرح نواز شریف نے بھی عدالتوں میں تو کہتے تھے کہ میں ان ایون فیلڈ کو نہیں جانتا, میرے نالج میں بھی نہیں ہے کس نے خریدی, کون خریدار تھا, کہاں سے آئیں. لیکن اب جب وہ وہاں پہ رہ رہا ہے اور اس کو ایڈریس اس کا دیا گیا ہے کہ وہاں پر بھیجے جائیں ان کو نان اویلیبل وارنٹ, عدالت نے وزارت خارجہ کو حکم جاری کیا, یہ ریٹن آرڈر ہے. عدالت نے کہا ہے کہ جو ہائی کمیشن ہے لنڈن میں اس کے ذریعے جو وارنٹ ہیں وہ ان کے گھر پہنچائے جائیں اور ان کے نواز شریف سے ڈائریکٹ سائن کروائے جائیں, اور نواز شریف اگر وصول نہیں کرتے تو اس کی بھی رپورٹ سبمٹ کروائی جائے. اگر نواز شریف کے نان اویلیبل وارنٹ کے بعد بھی نواز شریف پیش نہیں ہوتے یا ان کی طرف سے کوئی اور پیش نہیں ہوتا تو نیکسٹ ڈیٹ پر برطانوی اخبارات میں اشتہار دے دیا جائے گا نواز شریف کا کہ فلاں مقدمہ میں فلاں ریفرنس میں فلاں عدالت نے اشتہاری ڈکلیئر کر دیا ہے اور یہ کہا گیا ہے کہ آپ کے پاس آخری موقع ہے, آپ کو اتنی دفعہ طلب کیا گیا ہے لیکن آپ ابسکونڈر ہو چکے ہیں, آپ بھگوڑے ہو چکے ہیں, آپ عدالتوں کے سے بھاگے ہوئے ہیں اور اب آپ کو بذریعہ اشتہار پروکلیمیشن کے ذریعے آپ کو بتایا جاتا ہے کہ آپ کا کیس فلاں عدالت میں چل رہا ہے اور اگر آپ اس کیس میں پیش نہیں ہوں گے تو وہ یک طرفہ آپ کے خلاف اس کا فیصلہ ہو جائے گا. اور یہ بیسیکلی بہت بڑا, ہم اکثر آپ نے دیکھا ہوگا کہ بڑا ایک ورڈ استعمال ہوتا ہے کہ فلاں اشتہاری ہے, جس کے کریکٹر کو ڈسکس کیا جائے تو کہا جاتا ہے کہ فلاں شخص اشتہاری ہے. بیسیکلی یہ کہا جاتا ہے کہ جس کے بارے میں پبلک ایٹ لارج کو بتا دیا گیا ہے کہ یہ شخص عدالتوں کا بھگوڑا ہے اور یہ عدالتی پروسیجر میں یا پروسیس میں پیش نہیں ہو رہا اور اس کے خلاف کارروائی چل رہی ہے, تو وہ بیسیکلی بدنامی کا باعث بنتی ہے. اب نواز شریف شاید وہ کہیں کہ پاکستان میں تو 100 اشتہار ان کے خلاف چھپ جائیں
جائیں ان کو فرق نہیں پڑتا، لیکن اب جب انٹرنیشنل اخباروں میں یہ خبر پہنچے گی اور یہ خبر چلے گی اور یہ نیوز پیپرز پر اخبارات میں یہ خبر چھپے گی اور یہ اشتہار لگے گا، تو اس کے بعد نواز شریف کے لیے بیرون ملک رہنا بھی اتنا آسان نہیں ہوگا۔ اور میں اس کی وجہ آپ کو بتاتا ہوں کہ جب بھی اب نواز شریف نے 1 ماہ بعد، 2 ماہ بعد، 3 ماہ بعد، اس کی یہاں پہ فیملی بھی ہے، اس کی بیٹی یہاں پر ہے، اس کے گھر یہاں پر ہے، اگر وہ گھر واپس آتے ہیں تو اگر اشتہاری نہ ہوتے تو انہوں نے جیسے ایئرپورٹ سے اترنا تھا، ایئرپورٹ سے اترنے کے بعد انہوں نے اپنے کیسز میں اپنی ضمانتیں کروا لینی تھی اور بعد میں کیسز کو پروسیڈ کرتے رہنا تھا۔ اشتہاری ہونے کی وجہ سے اس کا یہ نقصان ہے کہ جب وہ اگر پاکستان آئے گا تو پاکستان میں اس کو ایئرپورٹ سے ہی گرفتار کر لیا جائے گا، کیونکہ عدالت نے اشتہار ڈکلیئر کر دیا ہے کہ وہ جہاں ملے اس کو اریسٹ کر لیا جائے۔ اور دوسری چیز یہ ہے کہ اس کے لیے لنڈن میں اس کا جو لیگل ڈاکومنٹیشن ہے، اگر وہ کہیں سفر کرنا چاہتا ہے، وہ وہاں پر اپنے جو اس کا سٹے ہے اس کو لیگلائز کرنا چاہتا ہے، تو اس کے لیے بہت مشکل ہو جائے گا، کیونکہ جب انٹرنیشنل اخبارات میں آ جاتا ہے تو وہ جو ہماری انٹرنیشنل ایجنسیز ہیں ان کے ریکارڈ میں بھی آ جاتا ہے کہ فلاں شخص بھاگا ہوا ہے اور فلاں شخص کے خلاف فلاں عدالت میں کیس چل رہا ہے۔ تو آج وارنٹ جاری کیے گئے ہیں عدالت کی طرف سے، جو کہ بھیجے گئے ہیں وزارت خارجہ کو۔ پرسوں کا یہ آرڈر ہے 11 جون کا، اور آج 13 جون کو یہ وارنٹ بھجوا دیے گئے ہیں وزارت خارجہ کو، شاہ محمود قریشی کی وزارت کو، اور یہاں سے وہ وارنٹ جائیں گے جو ہائی کمیشن میں لنڈن میں، اور ہائی کمیشن کا عملہ جائے گا اور وہ جا کر ہائی آفیشلز جائیں گے اور نواز شریف کی جو ایون فیلڈ اپارٹمنٹس میں رہائش ہے وہاں پر جا کے ان کو وہ سرو کریں گے۔ اور اس میں بڑی اہم بات یہ ہے کہ نواز شریف کا یہ پہلا ریفرنس ہوگا جس کے اندر اس کو اشتہاری ڈکلیئر کیا گیا ہے، کیونکہ چودھری شوگر مل میں ابھی تک پروسیجر نیب کی طرف سے کمپلیٹ نہیں ہوا اس کو اشتہاری ڈکلیئر کروانے کا، لیکن یہ وہ کیس ہے جس کے اندر اس کا اشتہاری ڈکلیئر ہو جائے گا۔ 30 جون کے لیے عدالت نے اس کی کارروائی کو روکا ہے، 30 جون تک ملتوی کیا ہے۔ اب 30 جون تک اگر تو ان کی طرف سے کوئی پیش ہوتا ہے، اور مجھے یہ لگتا ہے کہ نیکسٹ ڈیٹ آف ہیئرنگ پہ کوئی نہ کوئی پیش ہو جائے گا، اور اگر پیش نہیں ہوتے تو نواز شریف کو اشتہاری ڈکلیئر کر دیا جائے گا، اور جو کہ نواز شریف کے لیے پھر بڑا مشکل ہو جائے گا بیرون ملک سروائیو کرنا، اور وہاں ان کا قیام خطرے میں پڑ جائے گا۔ 30 جون کو جو بھی اس حوالے سے ڈیولپمنٹ ہوگی ہم آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ۔